بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ ٹاپک ہوگا جو کہ اشیاء و خدمات اور افادہ ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم جو ہے اشیاء و خدمات کا ذکر کرتے ہیں کہ اشیاء سے مراد وہ چیزیں جو مادی ہے وہ رکھتی ہیں، مادی چیزیں جو نظر آتی ہیں حجم رکھتی ہیں، اور خدمات وہ ہیں جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، حجم نہیں رکھتی۔ مادی چیزیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کتاب ہے، پین ہے، بال پینٹ ہے، گھڑی وغیرہ ہو گیا، اور غیر جو مادی چیزیں ہیں اس میں خدمات ہیں، ٹیچر کی خدمات، ڈاکٹر کی خدمات، وکیل کی خدمات، اداروں کی خدمات جیسے ہاسپٹل وغیرہ ہو گئے، یا جیسے بینک وغیرہ کی خدمات ہو گئی۔ عزیز طلبہ، انسانی حاجات کی تسکین جن چیزوں سے ہو سکتی ہے ان کا جو ہے درجہ ذیل صورتوں میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو حاجات ہیں، یعنی کہ جو مادی حاجات ہیں، یہ بیسیکلی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ مادی حاجات دو قسم کی ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک تو ہے معاشی اور دوسرا کیا ہے غیر معاشی۔ معاشی حاجات وہ ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جن کو حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ بازار میں جو بھی چیز ہم لے کر آتے ہیں۔ غیر معاشی یا مفت کی اشیاء، ایسی اشیاء جو ہمیں مفت میں حاصل ہو جائیں، جیسے ہوا، سورج کی روشنی، بارش وغیرہ، یہ جو ہے ہمیں مفت میسر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہے مادی اشیاء، یعنی کہ جو مادی اشیاء ہیں یہ دو قسم کی ہیں، اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء صارفین میں جن کو ہم اشیاء رواں بھی کہتے ہیں، وہ اشیاء آتی ہیں جو ہمارے براہ راست استعمال میں آتی ہیں، جن کو ہم خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پانی پینے سے پیاس کا بجھ جانا، اسی طرح سے کھانا کھانے سے بھوک کا مٹ جانا، کپڑا پہننے سے یہ حاجت مٹ جانا، لکھنے کی حاجت پین استعمال کر کے ہم پوری کر سکتے ہیں۔ تو اشیاء صارفین سے مراد ایسی اشیاء ادھر کوئی خواہش، کوئی شے کی ہم تمنا کرتے ہیں اور ادھر استعمال کر کے فوراً اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کو کہیں گے ہم اشیاء صارفین۔ انسان کے گھریلو استعمال میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، وہ سب کی سب اشیاء صرف کہلاتی ہیں۔ ایسی اشیاء کو جب استعمال میں لایا جاتا ہے تو فوری طور پر ان کی حاجت پوری کر دیتی ہیں۔ ان میں مادی اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں، مثلا آٹا، کپڑا، سائیکل، پھل وغیرہ، اور خدمات بھی شامل ہوتی ہیں، جس طرح ڈاکٹر، وکیل، حجام اور جو ہے وغیرہ کی خدمات وغیرہ ہو گئیں۔ بعض ماہرین نے انہیں اشیاء رواں کا بھی نام دیا ہے، پہلے بھی ہم نام لے چکے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ جیسے جیسے پیدا ہوتی ہیں ویسے ویسے یہ استعمال ہوتی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اشیاء صارفین براہ راست استعمال میں آنے والی اشیاء وجود، یعنی استعمال کرتے جاتے ہیں اور اشیاء اپنا وجود کھوتی جاتی ہیں، ختم ہوتی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے اشیاء سرمایہ۔ اشیاء سرمایہ سے مراد ایسی اشیاء جو احتیاجات کی تسکین، یعنی کہ حاجات کی تسکین، خواہشات کی تسکین براہ راست نہیں کرتی، بلکہ ہم ان کی پیدا کردہ اشیاء کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ اشیاء صارفین پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اشیاء سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اشیاء سرمایہ کیا ہوتی ہیں؟ اشیاء سرمایہ میں مشینری، پلانٹ، فرنیچر اور اسی طرح سے یعنی کہ اینٹ، سیمنٹ، سریا، بجری وغیرہ، یہ چیزیں مکان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے ٹریکٹر وغیرہ ہو گیا ہل چلانے کے لیے، اور دیگر جو ہے پاور لومز کپڑا بنانے کے لیے مشینیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان اشیاء سرمایہ کو مزید آگے جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان میں سب سے پہلے خام اشیاء، را مٹیریل کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایسی اشیاء
جیسے لوہا، اون، کپاس، گنا وغیرہ، یہ ابھی خام مال ہے، ابھی پروسیس ہوگا، اس پہ پروسیس ہوگا، پھر مزید یہ فائنل شیپ میں آئیں گی. تو ابھی جو ہے اس کو خام اشیاء کہتے ہیں یا خام مال کہتے ہیں یا را مٹیریل کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے نیم تیار شدہ اشیاء. ایسی اشیاء جو پہلی پوزیشن یعنی کہ خام اشیاء سے آگے گزر چکی ہیں، یعنی کہ تیاری کے درمیانی مراحل میں ہیں. ان میں دھاگا، لوہا، اسی طرح سے تیار شدہ چمڑا اور سریے کے تار وغیرہ جو ہے یہ جو ہے شامل ہیں. عزیز طلبہ، نیکسٹ جو ہے وہ ہے تیار شدہ اشیاء، فائنل گڈز. ایسی اشیاء جو کہ تیاری کے مراحل مکمل کر چکی ہوں اور استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں. مثلا کپڑا بن گیا، اس پہننے کے لیے تیار ہے، گھڑی بن گئی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور اسی طرح سے لوہے سے یعنی کہ وہ جو ٹی آر وغیرہ یا چھت وغیرہ بنانے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فائنل شیپ ہوتی ہے. تو تیار شدہ اشیاء، مکمل اشیاء، ایسی اشیاء جو تمام مراحل سے گزر چکی ہوں اور استعمال کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، ایسی اشیاء کو کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ اشیاء جو ہیں تیار شدہ اشیاء کو ہم آگے مزید دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے: نجی اشیاء اور سرکاری اشیاء. نجی اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہیں جو عام لوگوں کی ملکیت میں ہوتی ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کی ملکیت میں بک ہے، بیگ ہے، اس کا کیلکولیٹر ہے، اس کا پین ہے، اس کا سیل فون ہو گیا. اسی طرح سے عام ایک شخص ہے، اس کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرنیچر، اس کے گھر کا یعنی کہ گھر، مکان، بلڈنگ وغیرہ، یہ ساری کی ساری اس کی نجی اشیاء کہلاتی ہیں. سرکاری اشیاء گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوتی ہیں، حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں، حکومت اون کرتی ہے، جیسے سرکاری بلڈنگیں ہو گئی، گورنمنٹ ہاسپٹلز وغیرہ ہو گئے، کالجز، یونیورسٹیز ہو گئی، اور دیگر وہ تمام بلڈنگیں، عمارتیں جو گورنمنٹ کی ملکیت میں آتی ہیں یا گورنمنٹ ان کو اون کرتی ہے. سرکاری زمینیں وغیرہ ہو گئیں، یہ کیا ہوں گی؟ سرکاری اشیاء ہوں گی. عزیز طلبہ، یہ ہمارا پہلا ٹاپک مکمل ہوا آج. اس کے ساتھ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہم آج ہی اسے مکمل کریں گے، وہ ہے افادہ. عزیز طلبہ، افادہ عام طور پر افادے کو فائدے کے ضمن میں لے جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. افادہ سے مراد کسی شے کی وہ صلاحیت ہے جس سے ہماری کوئی خواہش پوری ہوتی ہے یا کسی حاجت کی تسکین ہوتی ہے. عزیز طلبہ، کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی افادہ رکھتی ہیں. جیسے پانی پینے سے پیاس کا بجھ جانا، کھانا کھانے سے بھوک کا مٹ جانا، پین کے لکھنے سے لکھنے کی خواہش کا یعنی کہ پورا ہونا، تو ہم کیا کہیں گے؟ روٹی، کپڑا اور پین میں کیا ہے؟ افادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری احتیاج یا کسی خواہش کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہیں. عزیز طلبہ، اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے تمام اشیاء میں ایک جیسا افادہ ہو. جیسے ایک بک ہے، ایک کتاب پڑھے لکھے کے لیے زیادہ افادہ رکھتی ہے، ان پڑھ کے لیے بالکل بھی افادہ نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص کے لیے افادہ ہے، جیسے اسموکنگ کرنے والے کے لیے سگریٹ میں افادہ ہے، جو نہیں پیتا افادہ نہیں ہے. اسی طرح سے عزیز طلبہ، افادہ کو آگے مزید ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے افادہ اور تسکین، افادہ اور فائدہ. افادہ اور تسکین کیا ہے؟ افادہ اشیاء میں پایا جاتا ہے عزیز طلبہ، اور تسکین اشیاء کو استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں، روٹی، اسی طرح سے پین میں افادہ موجود ہے، افادہ رکھتے ہیں. کتاب افادہ رکھتی ہے. عزیز طلبہ، تسکین کب ہوگی؟ جب کتاب کو پڑھیں گے. لکھنے کی جو پین سے جب لکھیں گے تسکین حاصل ہوگی. پانی پئیں گے، جب پئیں گے تسکین حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، کھانا، بھوک لگی ہے، کھانا افادہ رکھتا ہے، لیکن جب ہم کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے تو تسکین حاصل ہوگی. اسی طرح افادہ اور فائدہ مندی یا فائدہ عام طور پر دونوں کو
ایک ہی میننگ میں سمجھا جاتا ہے، ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، لیکن معاشیات کے نقطہ نظر سے دونوں میں فرق ہے۔ افادہ تو کسی شے کی وہ صلاحیت جس سے ہماری خواہشات کی تسکین ہو یا خواہشات پوری ہو سکیں، اور فائدہ کیا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو افادہ رکھتی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہو۔ جیسے کہ سگریٹ ہے، افادہ رکھتی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ شراب پینے والا شخص افادہ حاصل کرتا ہے جب پیتا ہے، تسکین ملتی ہے نا اسے، لیکن فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہر چیز جو فائدہ رکھتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اس میں ضرور افادہ ہو سکتا ہے عزیز طلبہ۔ جیسے کہ دودھ کا گلاس پینے کو دل کر رہا ہے، اب اس میں کیا ہے؟ افادہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ ہماری خواہش تھی پینے کی، افادہ ہے، پی لیا، فائدہ مند ہے، صحت مند ہے۔ تو یہ جو ہے فرق افادہ اور فائدہ مندی میں ہے عزیز طلبہ۔ نیکسٹ ہم جو ہے ان کی خصوصیات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کویسچن اس طرح سے بھی بن سکتا ہے، افادہ کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ ان کی خصوصیات میں سب سے پہلے طلب کی شدت پر۔ کسی شے کی طلب جتنی زیادہ ہوگی، افادہ بھی اس میں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے عزیز طلبہ۔ کسی شے کی طلب کم ہوگی، افادہ کم پایا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ گرمیوں میں پیاس لگی ہو شدید، پانی کا افادہ زیادہ ہوگا۔ جیسے جیسے پیاس بجھتی جائے گی، پانی پیتے جائیں گے، پیاس بجھتی جائے گی، افادہ کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے تو افادہ، کھانا سٹارٹ کریں گے، کھانا شروع کریں گے، افادہ زیادہ ہوگا۔ جیسے جیسے ہم سیر ہوتے جائیں گے، بھوک مٹتی جائے گی، افادہ کم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے بازار میں کوئی ضرورت کی چیز آ جاتی ہے، گرمیوں میں جیسے طلب بڑھ جاتی ہے ایئر کولرز کی، اے سیز وغیرہ کی، افادیت کی وجہ سے افادہ بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ کم ہو جاتی ہے، افادہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، شے کے استعمال پر انحصار جو ہے اس کا، جیسے کہ بعض چیزیں جو ہیں ایک سے زیادہ استعمال میں آتی ہیں، تو ایک چیز میں ان کا استعمال، ایک چیز میں جب وہ استعمال کریں گے ان کا افادہ زیادہ ہوگا، جبکہ دوسری شے میں افادہ کم ہو سکتا ہے۔ مثلا لکڑی ہے، جلانے کے کام بھی آتی ہے چولہے میں، یعنی کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں عزیز طلبہ؟ کوکنگ کرتے ہیں، کھانا وغیرہ بناتے ہیں گاؤں میں عام طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ جو ہے فرنیچر بنانے کا کام بھی آتی ہے، فرنیچر بھی بنایا جا سکتا ہے اس سے۔ تو فرنیچر میں افادہ زیادہ ہے، جبکہ جلانے میں افادہ کم ہے۔ اسی طرح سے کوئلے سے جو ہے ریلوے کے انجن چلائے جاتے تھے اور جلایا بھی جاتا ہے۔ انجن چلانے میں افادہ زیادہ ہے، یا ہم یوں کہہ لیں اینٹوں کے بھٹوں پہ اینٹیں پکانے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ افادہ زیادہ ہے۔ اگر ہم اسے گھر میں استعمال کرتے ہیں تو افادہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ شکل بدلنے پر، اگر ہم شکل بدل دیں افادہ بدل جاتا ہے۔ جنگل میں ٹھہری ہے لکڑی ہے، جب کاٹ چھانٹ کر کے اس کی شہر میں لایا جاتا ہے، اس کو صوفے سیٹ بنائے جاتے ہیں، ٹیبل وغیرہ بنائی جاتی ہیں، چیئر بنائی جاتی ہیں، تو افادہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وقت اور موسم پر بدلنے پر، وقت اور موسم بدلنے کے پر بھی افادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں اور سردیوں کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ گرمیوں میں آئس یعنی کہ برف، ٹھنڈے مشروبات، اے سی، ایئر کولر، ریفریجریٹر وغیرہ، ان کی ڈیمانڈ، ان کی طلب بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے مشروبات بڑھ جاتے ہیں، برف کی طلب بڑھ جاتی ہے، جبکہ سردیوں میں چائے اور دودھ کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ موسم بدلنے پر طلب بھی بدل گئی، طلب کے بدلنے پر
یعنی کہ افادے کی شدت بھی کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح سے مقام تبدیل کرنے پر عزیز طلبہ، مقام، جگہ، وہی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ جنگل میں ٹھہری تھی لکڑی، گاؤں میں ٹھہری تھی لکڑی، درخت کاٹ کر جب شہر لایا گیا تو اس سے یعنی کہ جنگلات سے جب لکڑی کاٹ کر شہر میں لائی جاتی ہے تو اس کو کاٹ چھانٹ کر کے اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے جو کہ کارآمد فرنیچر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ملکیت بدلنے پر، ملکیت کے تبدیل کرنے پر بھی افادہ تبدیل ہو جاتا ہے عزیز طلبہ۔ جیسے کہ پین یا کتاب کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ایک پین یا بک جو ہے ایک ان پڑھ کے پاس ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی افادہ نہیں ہے، زیرو افادہ ہے، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبکہ یہی کتاب اگر کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس آ جاتی ہے عزیز طلبہ، یا وہ پین جو لکھنے کے کام آ سکتا ہے، تو اس کی افادیت بدل جاتی ہے، افادیت بڑھ جاتی ہے، افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سائنسی معلومات ہیں عزیز طلبہ، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، 21ویں صدی جس کو ہم کہتے ہیں، تو نئی نئی ایجادات اور نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں۔ کسی بھی شے کا جب یعنی کہ استعمال کا نئے کا پتہ چلتا ہے یا نیا استعمال ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی طلب کیا ہو جاتی ہے عزیز طلبہ؟ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل اس کا ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے۔ آج کل دیکھیں آپ، ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے۔ آج ہر شخص جو ہے آج کل یعنی کہ اپنے حالات و حاضرات سے جو واقفیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا، کیونکہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، سائنسی جو کہ معلومات میں انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ جو سائنس یعنی کہ علم جو ہے اس کے مزید قریب پہنچ رہا ہے۔ جدید مشینیں، جدید آلات اس کی ایگزامپلز ہیں۔ افادہ اور فائدہ مندی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ افادہ سے مراد کسی شے کی وہ صلاحیت جس سے ہماری خواہشات کو تسکین ملے، جبکہ فائدہ اور افادہ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہر فائدہ رکھنے والی چیز میں افادہ ضرور ہوتا ہے، جبکہ ہر افادہ رکھنے والی چیز میں ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو۔ اس کی ایگزامپل، اس کی وضاحت میں پہلے عزیز طلبہ دے چکا ہوں۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، دو ٹاپک تھے ہمارے آج، اشیاء و خدمات اور افادہ اور اس کی خصوصیات۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔